بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ کئی احباب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جو اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات پر غور کیجئے گا کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اچھا، خوبصورت، موٹا، تازہ جانور ہو، جس جانور کے اندر گوشت زیادہ ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ یہ نیت اچھی نیت ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے تو اچھا جانور ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے نام پر اچھی چیز نہیں دیں گے تو پھر کس کے نام پر دیں گے؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جو اس سے بھی عام اور اس سے بھی ضروری اور اس سے بھی بنیادی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جانور تو خوبصورت تلاش کر رہے ہیں، آپ جانور تو موٹا تازہ دیکھ رہے ہیں، آپ جانور تو عالیشان دیکھ رہے ہیں، آپ جانور مہنگا سے مہنگا لے رہے ہیں جو دیکھنے میں بھی حسن والا اچھا لگے، گوشت بھی اس کا اچھا ہو، حسن بھی اس کا اچھا ہو۔ یہ جگہ اپنی جگہ پر یہ باتیں درست ہیں، لیکن کبھی اس بات کی بھی فکر کر کی ہے کہ میرے پاس جو حلال رزق ہے یا حرام رزق ہے جس سے میں بیڑا خرید رہا ہوں، جس سے میں جانور قربانی کے لیے خرید رہا ہوں، میرے پاس مال کیسا ہے؟ پاک مال ہے یا شک و شبے والا مال ہے؟ اگر آپ کا مال پاک ہے تو قربانی قبول ہے، اور اگر مال حرام ہے تو بے شک اچھا قربانی کا جانور لو، خوبصورت لو، عالیشان لو، موٹا تازہ لو، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنے مال پر توجہ کیجیے، مال رزق کے حلال ہو، اور دوسری چیز کہ اپنی نیت کو جو جوڑو، آپ کی نیت خالص ہے کہ نہیں؟ کہیں آپ کے دل کے اندر ریا کا کوئی شک و شبہ تو نہیں پیدا ہو گیا؟ کوئی ریا کا خطرہ تو نہیں ہو گیا؟ کوئی ریاکاری کا مسئلہ تو نہیں پیدا ہو گیا؟ اس لیے اس بات پر پہلے توجہ کرو کہ ریاکاری انسان کے اعمال نیک کو ایسے جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ ایک اپنی نیت کو خالص کرو، اور دوسرا بڑے جانوروں کے اندر 7 ایسے ہوتے ہیں، گائے، بیل، بھینس وغیرہ میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور ان حصوں کا بھی غور کیا کرو کہ اس میں کوئی بد عقیدہ تو نہیں ہے، کوئی ایسا حصے دار شامل تو نہیں کہ جس کے عقیدے میں شرک پایا گیا، بدعات، رسومات، جس کا عقیدہ اچھا نہ ہو۔ ایک شخص کی نیت خراب ہو یا ایک شخص کا عقیدہ خراب ہو تو 7 کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال کرو، اپنی قربانی کو ضائع مت کرو۔ جن کے ساتھ حصہ داری رکھو، جن کے ساتھ حصہ رکھو، وہ بھی عقیدہ توحید والے ہوں، اخلاص دین والے ہوں، اللہ کی شریعت و قانون والے ہوں، اللہ کی توحید کو سمجھنے والے ہوں، تو آپ اپنی قربانی کو صاف کیجئے اور نیت خالص کیجئے، رزق حلال کیجئے اور قربانی کیجئے، اللہ قبول فرمائے گا۔